बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इंसार नकवी। नकवी साहब निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब इस वक्त बरतानिया में हैं। किस एजेंडे पर गए? देखिए करामत मुगल साहब, इस हवाले से तो मेरे सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ मौजूद है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये शायद अब वो वक्त है कि जब हमारे फैसला साज़ों को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड एलीट है, जो हमारे ब्रेन्स हैं, जो हमारे स्पिन डॉक्टर्स हैं, जो हमारे तज्जिया निगार हैं, जो हमारे सहाफ़ी, उन सबको बैठ के एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। सही। और 16 महीने की जो बदतरीन हुकूमत है उसका ये तोहफा, जो ये दौरा है ना, इस दौरे में मेरे लिए यानी कि मैं समझता हूँ कि बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है। एक के बाद एक रुसवाई जो है वो हमारे सामने। आपको पता है करामत मुगल साहब के पाकिस्तान में आखिरी बैनुल अक़वामी इवेंट, कोई इंटरनेशनल इवेंट, कोई बड़ा ऐसा इवेंट जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के किसी बड़ी इलाकाई या आलमी तंजीम के फॉरेन मिनिस्टर्स या सरबराहान आखिरी मरतबा कब आए? आपको याद होगा मार्च के दौरे हुकूमत में OIC का मार्च 2022। जी 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 लगभग 17 माह पहले, जी 17 साढ़े 17 माह पहले OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था। जी उसके बाद से पाकिस्तान कौन आया? पाकिस्तान जाहिर है कि कुछ बायलैटरल विजिट्स हुए हैं लो लेवल के। आपने सर तोड़ कोशिश की, आपने कहा मोहम्मद बिन सलमान शरीफ ख़ानदान कहता है कि मेरी बड़ी जनाब यारी है जी गल्फ किंगडम्स में, कतरी क्या, अमाराती क्या, सऊदी क्या, शाही ख़ानदान, तैयब अर्दवान। कौन सी एक प्रेस रिलीज़ एक दौरे के बाद है जिसमें इन्होंने नहीं कहा कि मैंने उनको दौरे की दावत दी और उन्होंने कबूल कर ली? मसला ये है कि जब आप बैगर्स कांट बी चूज़र्स, और जो आपका हुलिया हालत मुल्क में आपने कर दी, उसके बाद आपके पास तो आने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, कोई नहीं आया। इस दौरे हुकूमत में जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल किसी बैरून मुल्क से दौरा हुआ वो चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर का हुआ, जिस पे इन्होंने खुशियां मनाई, इश्तिहार लगाए कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। चीन के नंबर 4 है सीनियरिटी में वो चीनी हुकूमत में। ठीक है, वेल रिस्पेक्टेड, उनके हवाले से मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज़ कि एक ऐसा इवेंट जिसमें आप अपनी सफारती जो ताल्लुकात हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप CPEC की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं, उसके लिए जो शख्स आता है वो चाइनीज़ नंबर 4 है। आपके पास आपका काउंटर पार्ट भेजने के लिए वो तैयार नहीं है। वो आपके पास अपना जो सबसे यानी कि अगर शी जिनपिंग नहीं भी आते वो प्राइम मिनिस्टर ली की क्या उनको भेज देते हैं, जिनको उन्होंने इंडिया भेजा G20 इजलास में। और इस में मैं G20 इजलास के ऊपर भी थोड़ा सा टच अप ऑन करूंगा, लेकिन ये जो काम करने के लिए गए ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये है कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका, उसका यूथ मिनिस्टीरियल मीटिंग है। सही। दौलत मुश्तरका वो 56 स्टेट्स, अच्छा इनसिग्निफिकेंट है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ थी जो पाकिस्तान में नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। सही। लेकिन इसमें मैसेज बहुत बुरा है। ये 56 ममालिक हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। इनकी अब एक तंजीम बनी हुई है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जी, और उसमें आप वॉलंटरली मेंबरशिप लेते हैं कि आप उसके मेंबर हैं। पाकिस्तान है, जहाँ जहाँ बरतानिया ने राज किया है उनकी तंजीम है, उसका इजलास होना था। ये जो यूथ मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ना, इसमें हमारे यहाँ एक यूथ बल्ज मौजूद है। हमारा फिर जाहिर है कि यूथ के हवाले से हम इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, तो इसमें उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनके मसाइल, मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी थी। सही। जनवरी के महीने में जब PDM की हुकूमत अपनी सियासी लड़ाई लड़ रही थी, आपकी पूरी रियासत की तवज्जो ही कहीं और थी। पाकिस्तान ने जनवरी में इसे होस्ट करना था, ये हो गई पोस्टपोन। अच्छा। पोस्टपोन हो जाती है ये, और कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, तो इस वजह से जनवरी में, हालांकि सैलाब पानी उतर चुका था, और सैलाब का वक्त तो वो था जिस वक्त, यानी हमारा प्रीटेक्स्ट नहीं था, जिस वक्त आप दुनिया से चाह रहे थे कि लोग आएँ यहाँ पर देखें और फिर हमारी इमदाद करें। आप सेक्रेटरी जनरल को बुला रहे थे, आप कुछ और वज़राए ख़ारजा को 1 by 1 जो आए, या कुछ
جو مختلف ہائی کمشنرز تھے، امبیسڈرز تھے، ان کو آپ نے ہیلی کاپٹروں میں دورے کروائے اور آپ نے اس کے لیے پیسے مانگے، تو آپ کے لیے تو یہ بھی موقع ہو جاتا، تو یہ تو کوئی بہانہ نہیں تھا. صحیح. یہ پوسٹ پون کیوں ہوئی، اس کی آفٹر میتھ میں کیا ہوا، یہ لندن جا کے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کرکٹ آپ کی پہلے کھیل آپ کے بیرون ملک منتقل ہو گئے جی. آپ جا کے سری لنکا میں میچ کھیل رہے ہیں، ایشیا کپ جس کی میزبانی پاکستان نے کرنی تھی، اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے، اس میں کس کس نے کیا کردار ادا کیا، انڈیا نے اس میں کیا کیا، یہ تو ہمیں معلوم ہے. لیکن اب کیا اب آپ اپنی سفارتکاری بھی بیرون ملک منتقل کر دیں گے؟ امیجن کریں کہ یہ خبر آتی کہ انڈیا نے G20 کی اس کا سربراہی اجلاس کرنا ہے، میزبانی کرنی ہے، اور انڈیا کہے کہ یار میرے پاس تو حالات اچھے نہیں ہیں، یا مختلف ممالک کہیں کہ انڈیا میں حالات اچھے نہیں ہیں، ہم نہیں آ رہے، وہاں پر ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، وہاں ہم سیف فیل نہیں کرتے. آپ ایسا کریں کہ آپ یہ UN ہیڈ کوارٹر جب آنا ہے نا، سبھی ممالک نے آنا ہے ستمبر کے مہینے میں، ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، ادھر ہی مل جائیں گے، ادھر میٹنگ کر لیتے ہیں. اور انڈیا جاتا وہاں پہ جا کے ایک ہوٹل بک کرتا اور جا کے کہتا جناب میں آ گیا ہوں میزبان، ان کو جناب میٹنگ شیٹنگ کر لو، تقریریں کر لو، آخر میں کھانا کھلا دیتا ہوں. آپ امیجن کریں. تو ایک طرف انڈیا ہے جس کی آپ کے پاس ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے. اب یہ جو اجلاس ہوا اس کی پریس ریلیز پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. ہوتا کیا ہے، اجلاس پوسٹ پون ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آفیشیل ریزن نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا، اور آپ یہ گمان کر سکتے ہیں، لیکن آپ چیزیں سامنے رکھتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کی حکومت کا فوکس بالکل آؤٹ تھا، یہ سارا معاملہ تھا، اور پھر آپ 56 ممالک کے یوتھ کے منسٹرز کو بلا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی حکومت وقت ملک کی سب سے بڑی عدالت میں رپورٹ جمع کروا رہی تھی کہ اس وقت ووٹر کا باہر نکلنا سیف نہیں، الیکشن نہیں ہو سکتا. جی. اس لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ دہشت گردی کی صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی ہے. ہمارے پاس سیکورٹی فورسز موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس 21 ارب روپے موجود نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے. ہمارے ہاں ملک میں اتنے ہزار دہشت گرد، سینکڑوں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، ہمارے ہاں فلاں 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 واقعات ہو رہے ہیں، یہ پبلسائز کر رہے تھے، یہ تمام بیرونی دنیا میں چھپ رہا تھا، ہم اس کے اوپر چیخ رہے تھے کہ آپ اپنی سیاسی لڑائی میں ملک کا امیج تباہ نہ کریں، برباد نہ. بڑی مشکل سے بنا تھا. آپ کے پاس بڑے عرصے کے بعد کوئی جناب ورجن اٹلانٹک، برٹش ایئر ویز، جو ایئر لائنرز پاکستان میں آپریٹ نہیں کرنے تھے وہ کرنے لگ گئے تھے. UN نے آپ کو ایک فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کیا تھا 10 سال کے گیپ کے بعد. آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ گئی تھی، آنا شروع ہو گئی تھی، بڑی بڑی ٹیمیں یہاں پر آ گئی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ سب کھیل گئے، سب آپ کے پاس کھیل کے جا رہے تھے. آپ نے جو برطانیہ کے ولی عہد تھے، ولی عہد کے بلکہ اس وقت تو بیٹے تھے جی، پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن کو آپ نے یہاں پر ہوسٹ کیا. عمران خان وزیر اعظم تھے، آپ CFM کروا رہے تھے، آپ مختلف ایونٹس کروا رہے تھے، چھوٹے بڑے جیسے کیسے. آپ نے کہا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے، آئسولیشن ہم ختم کرنے آئے، ہم پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم کرنے آئے. کون سی سفارتی تنہائی ختم ہوئی ہے؟ بلاول نے کہا نا 16 ماہ میں جو مشکلات، بلاول ہی باہر گئے ہیں، شباز شریف باہر گئے ہیں، ان لوگوں نے باہر کے دورے کیے ہیں، ایک کے بعد ایک ملک یہ شٹل کرتے رہے ہیں، گھومتے رہے ہیں. پاکستان کس کو بلایا ہے؟ یہاں پر کون سا انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے؟ یہاں پر پاکستان کو سینٹر آف ڈپلومیسی کب آپ نے بنایا کہ جہاں پر مختلف ممالک آ کے اپنے بائیلیٹرلز بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں؟ صرف اپنے ایک سیکورٹی امپورٹنس کی وجہ سے افغانستان کے معاملے پر آپ نے چین کے وزیر خارجہ اور ان کے جو ایران کے یا ان کے افغانستان کے وزرائے خارجہ کو بلا کے میٹنگ کر لی. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جب حکومت کیا کرے گی کہ 26 نومبر کو عمران خان نے جلسہ کرنا تھا راولپنڈی میں، جی، مری روڈ پہ، اور عین اس مقام پہ جو اقبال پارک ہے، نواز شریف پارک، کبھی وہ نواز شریف پارک ہو جاتا ہے کبھی اقبال پارک، وہ بھی رنگ بدلتا رہتا ہے، اس کے سامنے ہونا تھا. تو اس وقت تو بڑا زور تھا، لگ رہا تھا کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو روکنے کی کوشش کیسے کی گئی. اس سے پہلے وہ وزیر آباد والا معاملہ بھی ہو گیا، خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا. رانا ثناء اللہ ملک کے وزیر داخلہ، وہ ایک چٹھی نکالتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جناب ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ، آپ اس کو لیک نہیں کر سکتے.
انہوں نے جناب پہلے لیٹر پتہ نہیں کہاں سے بنوایا, کیسے بنوایا, اصل اسیسمنٹ تھی یا نہیں تھی, ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا, میڈیا کو لیک کی گئی اس کی کاپی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں, اس کے بعد سے القاعدہ کے, داعش کے اور ISKP خراسان, IS خراسان کے جو دہشت گرد ہیں اور TTP کے, وہ پاکستان گھس آئے ہیں. اور راولپنڈی میں کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب, جہاں پہ 3-4 دن بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی آنا تھا, وہ خان صاحب کی PTI کی ریلی کو نشانہ بنا سکتے ہیں, لہٰذا یہ ریلی یا یہ جلسہ نہ ہونے دیا جائے. جب آپ یہ لیک کریں گے میڈیا کو, میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا, پھر انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا. آپ سرمایہ کاری مانگ رہے ہیں, اس وقت SIFC کا ایک ایفرٹ ہے کہ آپ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے تھرو مختلف ممالک سے انویسٹمنٹ مانگیں. جب آپ اپنا چہرہ بار بار پچھلے 16 مہینے میں یہ دکھا چکے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں دہشت گردی ہے, حکومت کہہ رہی ہے, ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, ہم اس سے بچا رہے ہیں, یہ حکومت کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ الیکشن کروا سکیں, آپ اپنی ڈیموکریسی کو آپریشنل رکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے, تو آپ کا جو امیج باہر بنے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے یہاں پر ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ کوشش شاید کی گئی ہو, فارن آفس کے لیول پہ کی گئی ہو, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے آفیشلی آخر میں کیا ریزن بنا کہ جو پاکستان نے میزبانی کرنی تھی یوتھ کے منسٹرز کی 56 ممالک کے کانفرنس پاکستان میں اسلام آباد میں ان کامن ویلتھ کنٹریز کے یوتھ منسٹرز نے آنا تھا اس میٹنگ کے لیے, وہ لندن چلے گئے اور یہاں سے اڑ کے ہمارے وزیر خارجہ, نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اس کی میزبانی کرنے کے لیے وہاں پہنچے. ایک کوئک میں آپ کو ذرا اس کا وہ دے دیتا ہوں کہ جو اس کی پریس ریلیز ہے یہ کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. کامن ویلتھ منسٹرز گیدر ٹو ایڈوانس انیشیٹیوز ٹو ڈیلیور مور فار ینگ پیپل. 12 ستمبر کو جاری کی گئی ہے کہ جو 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز میٹنگ ہے CYMM وہ اوپن ہو گئی ہے لنڈن میں, برنگنگ ٹوگیدر گورنمنٹ منسٹرز. اس میں گورنمنٹ منسٹرز ہیں, سینئر گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ایجوکیشن اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ینگ لیڈرز ہیں. تمام کے تمام جو کامن ویلتھ ممالک ہیں ان سے 56 اسٹیٹ سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں پالیسیز پر اور انیشیٹوز پر جن کے ذریعے جو 56 ممالک ہیں ان میں ینگسٹرز کے لیے, ان کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا آغاز کیا جا سکتا ہے. ہائی لیول ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ 46 کنٹریز کے ہیں اور 6 UK اوورسیز ٹیریٹریز کے ہائی ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جس میں 35 گورنمنٹ منسٹرز شامل ہیں. اور میٹنگ کو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر جو مالبرو ہاؤس ہے وہاں پر ہو رہی ہے, اور اس کا جو تھیم ہے ایمنگ ہائر ڈیلیورنگ مور فار ینگ پیپل ان دا کامن ویلتھ, اور اس کو چیئر کر رہی ہے, از بینگ چیئرڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. آپ اس میں جو تصویر دیکھیں گے ہمارے وزیر خارجہ نگران جلیل عباس جیلانی سینٹر میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ تمام 56 ممالک کے ریپرزینٹیٹیو ادھر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کرتے ہیں, دوسری پاکستان کے حوالے سے جو تانے بازی ہوتی ہے کہ انڈیا کے فارن منسٹر سے G20 سے پہلے NDTV پہ ایک سوال ہوا کہ اب ہماری بات جو ہے وہ پاکستان کے بغیر پوری ہو جاتی ہے, یہ بڑا زبردست ہوا ہے آپ کے دور میں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے ایک بڑا جو کہکہا لگایا نا, اس کہے کہ مجھے تو بڑا درد محسوس ہوا اس کہے کو سن کے. سبرامنیم جے شنکر کہتے ہیں کہ I would put it this way, no one is interested to talk about the losing stock. It is the verdict of the market. یہ مارکیٹ کا verdict ہے اور losing stock کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے 16 مہینے میں وہ تحفہ جو PDM کی حکومت میں ہمیں ملا ہے, اور آپ کا کھیل منتقل ہو گیا تھا, آپ نے اپنی سفارتکاری بھی باہر منتقل کر دی ہے. اس کے بعد بھی پھر اب خود بھی تو باہر ہی موسٹلی رہتے ہیں. نہیں, اب نیکسٹ ٹائم اگر محمد بن سلمان نہیں آ رہے, محمد بن زید نہیں آ رہے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ نہیں آ رہے, پوٹن نہیں آ رہے, کوئی بھی بندہ نہیں آ رہا, آپ کہیں جناب میں ریاض میں آ کے فلانا ہوٹل بک کر رہا ہوں, ادھر آ کے ملو مجھے.
मैं मेजबानी पाकिस्तान के दौरे पर रोटी शोटी मैं तो खवा देंगा हाँ। मैं तो तुसी मैं उठा इसको दो। पाकिस्तान डिक्लेयर आप- करता हूँ, इतने एरिया को आप आ जाए। हाँ, नहीं आपको पता है कि जो आपका हाई कमीशन होता है, या या आपकी embassy embassy होती है, बिल्कुल। वो उस मुल्क के टेरिटरी जो का है है। वो कंसिडर होती है, तो फिर आप अब ये कुलियां बना लें। हाँ। आप जाएं, आप काबुल में जाके एक होटल बुक करें और वहां पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को बुला के मिल लें। आजकल टेंशन चल रही है। फिर आप तेहरान जाएं, वहां पर आप जनाब इब्राहिम रईसी को बुला के वहां पर मिल लें। तो ये सूरत हाल है डिप्लोमेटिकली। आई थिंक कि जितना आइसोलेटेड पाकिस्तान इन 16-17 महीनों में पीडीएम के दौरे हुकूमत में नजर आया, और अब एफर्ट है, लेट्स जस्ट सी, आर्मी चीफ ने तो जो कहा है वो इज़ वेरी होपफुल, एंड वो एफर्ट्स कितने सक्सीड होते हैं, लेकिन जो डैमेज आप डाल गए हैं पूरी दुनिया को दिखा गए हैं, ये तो रिवाइव होते हुए कि आप दुनिया को अब दोबारा से बताएं कि नहीं जी, उन्हें नहीं पता कि सियासी लड़ाई क्या है। वो कहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसने ये थ्रेट अलर्ट जारी किया है कि रावलपिंडी में ये घूम फिर रहे हैं दहशतगर्द जी, जो इस्लामाबाद एंड स्टेडियम के पास। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर वो जलसा रुकवा रहे हैं, इसके लिए ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। उन्हें ये नहीं पता कि ये इलेक्शन से भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, लेकिन आपने जाकर रिपोर्ट जमा करा दी, पूरी दुनिया में वो रिपोर्ट हो रहा है। अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहाँ से होगा? यहाँ पे जितने सफारत खाने या एम्बेसीज हैं वो अपने ममालिक को लिख के भेजते हैं ना कि यहाँ पर ये रिपोर्ट हुआ है, ये रिपोर्ट हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जमा करा है। तो ये हमारा सूरत आ चुकी है। सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।